ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط آمنت بالله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس إلى آخر الحديث صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم حمد و صلاۃ کے بعد بحمدہ تعالی ہماری آج کی یہ گفتگو گزشتہ سے پیوستہ ہے کہ جو ہم مسلسل ایک حدیث شریف کی روشنی میں ایمان کے حصے اور ٹکڑے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور ان کی تعداد مختلف علماء کی تحقیق کے مطابق 76 77 یا 79 ہے۔ حدیث شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعداد فکس نہیں بتائی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فگر ہمیں بتا دیا۔ اس فگر کے اندر بھی آپ علیہ السلام نے بالکل اسپیسیفائی نہیں کیا، بلکہ اتنا فرمایا کہ 70 اور کچھ حصے ہیں۔ تو ان کچھ کی تعداد کیا تھی وہ علماء نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق بیان کی ہے، اور ہم اسی کو الحمدللہ سلسلے وار آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور 12-15 تو الحمدللہ ہو ہی چکی ہیں۔ آج ایمان کے جس حصے کے بارے میں آپ کے سامنے ہم نے محو گفتگو ہونا ہے وہ ہے طلب علم۔ علم کیا چیز ہے؟ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی بھی چیز کے پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ علم جو ہے اس کے ذریعے کسی بھی چیز کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسے اس دنیا کا جو نام ہے، اس دنیا کو عربی کے اندر عالم کہا جاتا ہے، عالم۔ اب عالم کی اگر اس لفظ کی اگر ہم ایپسٹیم پہ جاتے ہیں تو وہ ہے عین لام اور میم، علم۔ وہ بھی یعنی یہ عالم بھی علم سے ہی نکلا ہے، اور اس اعتبار سے عالم کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ چیز جس کے ذریعے علم حاصل ہو اللہ تعالیٰ کا، جس چیز کو بنانے والے کا علم جس چیز کے ذریعے حاصل ہو وہ چیز علم کہلاتی ہے۔ گویا یہ ساری دنیا ایک ٹول ہے، ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا، اللہ تعالیٰ کو جاننے کا۔ تو علم ہمیں ایک نامعلوم چیز تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ علم ہمیں شعور دیتی ہے۔ علم وہ چیز ہے کہ جو ہمیں نقصان سے بچاتی ہے، فائدے تک لے جاتی ہے۔ علم وہ چیز ہے جو انسان کے دماغ کے سوئے ہوئے صوتوں کو جگاتی ہے، اس کے بالکل چھپے ہوئے گوشوں کو بالکل نکھار دیتی ہے، اجاگر کر دیتی ہے، نکھار دیتی ہے۔ اور علم وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اندر ہمیشہ نور ہی نور پیدا کرتی ہے۔ علم کی وجہ سے کبھی کسی کے اندر اندھیرا پیدا نہیں ہوا۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اس کی مثال ایسی ہے ظلمت کے ساتھ، یا آپ اس کو گناہوں کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو اس کا ایسے ہی معاملہ ہے جیسے دودھ کا پیشاب کے ساتھ ہے، کہ دودھ پیشاب کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ علم کبھی بھی جہالت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ علم آتا ہے تو جہالت چلی جاتی ہے، جہالت ہو تو علم نہیں ہوتا، یعنی ایسے اس کا کمپیریزن ہے۔ اور گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو علم کی راہ میں ہمیشہ رکاوٹ رہتا ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار یہ بیان کرتے ہیں اپنے اشعار کے اندر کہ انہوں نے اپنے استاد امام وکیع بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام وکیع بن جراح جو ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے یہ خود فرماتے تھے کہ میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر، ان کے قول پر فتویٰ دیتا ہوں۔ وہ حنفی تھے بہرحال۔ تو امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے ایک مرتبہ اپنے برے حافظے کی شکایت کی کہ میرا حافظہ اتنا قوی نہیں ہے۔ شکوت الی وکیع لسوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من نور اللہ والنور لا یعطی لعاصی، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام وکیع سے اپنے برے حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے یہ تاکید کی کہ گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو۔ اب امام شافعی ہمارے حسن ظن کے اعتبار سے گناہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے ولی سے گناہوں سے محفوظ تھے۔ تو یہاں ان کے لیے مراد یہ ہوگی کہ گناہوں سے حتی الامکان مزید دور رہو، یعنی جتنی دوری اختیار کی ہوئی ہے مزید اس سے دور رہو، اور گناہوں سے دور رہنے پر جو ہے نا ہمیشہ کی اختیار کرو، پابند رہو۔ اور پھر انہوں نے آگے اس کی وضاحت کی کہ گناہ سے ہی دور رہنے کی کیا بات ہے۔ انہوں نے بجائے کہ کوئی نسخہ بتا دے، کوئی اور ذریعہ طریقہ بتاتے، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ گناہ سے دور رہو۔ کیوں؟
وجہ بھی آگے خود یہ بیان کی کہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور نور کسی گناہگار کو نہیں دیا جاتا۔ جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو کبھی بھی اس کو علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ علم حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے بچنا، یا گناہ کرنے والا ہو تو گناہوں کو چھوڑنا از حد ضروری ہے، بلکہ یہ شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ علم کتنی اقسام کا ہے؟ مختلف علماء نے مختلف اعتبارات سے اس کی اقسام کی ہیں۔ علم ظاہر اور علم باطن یہ دو اقسام ہیں، علم فقہ، علم طب یہ دو اقسام ہیں۔ تو یہ مختلف اعتبارات سے علم کی اقسام بنتی ہیں۔ بہرحال ہم نے خلاصتاً پہلے یہ بتا دیا کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں نامعلوم تک رسائی حاصل ہوتی ہے، ہمیں پہچان مل جاتی ہے، ہمیں علم اس کے ذریعے جو ہے کوئی معلومات حاصل ہو۔ اب علم کی فضیلت قرآن مجید میں جو ہم نے خطبے میں آیت تلاوت کی ہے وہ اس سے پتہ چل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید پر گواہ کون ہے؟ خود اللہ تعالیٰ۔ شہد اللہ، اللہ تعالیٰ گواہ ہوا، انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتے گواہ ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علماء حسن یعنی وہ لوگ کہ وہ علماء کے جو انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ قائم رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر گواہ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اور کسی کے حوالے سے نہیں فرمایا کہ عابد ہے، نماز پڑھنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، کوئی نیک کام اور نیک کام کرنے والا، ان کی فضیلت کو نہیں بیان فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی بات فرمائی، علم والوں کی بات فرمائی ہے۔ اور آپ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کی آپ تاریخ کو اگر ایک نظر میں آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جن لوگوں کے نام آج تاریخ کے اندر اچھے الفاظ میں موجود ہیں، ان کی یاد اچھے الفاظ میں آج اگر موجود ہے تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں علم سے متعلق کوئی کارنامہ انجام دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام، ان پر تو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ ان کے نام تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، امر ہیں، زندہ جاوید ہیں۔ ان کے علاوہ وہ لوگ کہ جو علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا۔ حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ وہ سلیمان علیہ السلام نے حضرت بلقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھی، ان کا تخت جو ہے وہ یمن سے اپنے علاقے شام میں منگوانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کون ہے کہ جو اس تخت کو وہاں سے یہاں پر لے آئے گا، بڑا بھاری بھرکم اور بڑا قیمتی وہ تخت تھا۔ تو ایک قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک بہت ہی طاقتور جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضور مجھے حکم کریں، میں ابھی آپ کے یہاں مجلس برخاست کرنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو پھر جو ہے انی علی لقوی امین، میں بے شک بڑا طاقتور ہوں اور امانت دار بھی ہوں، میں اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، جو اس کے اندر ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں میں اس میں سے کوئی چراؤں گا نہیں، ایز اٹ از آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ پھر قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ کہا اس بندے نے کہ جس کے بعد کتاب اللہ کا علم تھا، یعنی اس وقت جو ہے وہ زبور نازل ہو چکی تھی، تورات اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، تو جس کے بعد آسمانی کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب جن کے بارے میں بیان فرمایا تو جن کا نام لیا کہ عفریت من الجن، جن نے کہا، ایک طاقتور جن نے کہا۔ لیکن جب ایک عالم کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص صفت کا بیان کیا کہ جن کے پاس علم تھا انہوں نے یہ کہا کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں ابھی آپ کے پاس لے آؤں گا، آپ کی پلک نہیں جھپکے گی، وہ چیز آپ کے سامنے موجود ہوگی۔ اور وہ چیز جب ان کے سامنے آ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کے جو ہے وہ بتایا کہ میں نے اس لیے یہ کیا کہ تاکہ میں تمہیں یہ دکھا سکوں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اللہ آزماتا ہے، لیبلونی اشکر و مکفر، کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو علم کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ فوقیت دی ہے، برتری دی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی اہل علم مشہور ہیں وہ علم کی وجہ سے پہچانے گئے، سقراط ہے، بقراط ہے، فثاغورس ہے، اور اس کے علاوہ افلاطون ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علم کی وجہ سے ہمیشہ پہچانے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ علم کو فروغ دیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے ہمیشہ علم کو فروغ دیا، علماء کو اہمیت دی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت بڑے عالم، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا تعلیم کی تھی، بلکہ ان کو دعا دی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہم علمہ التأویل، اے اللہ ان کو بہترین سمجھ اور بوجھ عطا فرما، اور اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ان کو دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دی۔ تو آپ دیکھیں، ایک تو یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کس چیز کی دی؟ علم کی دی، تعلیم کی دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی اسی لیول کی دیا کرتے تھے کہ جس میں زیادہ نفع ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ علم ہی کی زیادہ فضیلت ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم وہ چیز ہے کہ جس کا فائدہ علم حاصل کرنے والے کو بھی ہوتا ہے
اور دوسروں کو بھی ہوتا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی ذات تک محدود نہیں رہتی، حتیٰ کہ وہ شخص جو مال کے معاملے میں انتہائی بخیل اور کنجوس ہو، وہ علم کے معاملے میں بے انتہا سخی آپ کو نظر آئے گا۔ وہ علم اس کو بھی فائدہ دے گا، وہ اس کے علاوہ عام بندوں کو، دیگر لوگوں کو بھی فائدہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے، پسند ہوتا ہے کہ انسان اس چیز سے، اس عمل سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچائے۔ جب تک مخلوق کو فائدہ نہ پہنچایا گیا وہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو بہت محبوب رکھا کرتے تھے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کی جو عمر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال ظاہری کے مطابق تھی، وہ تقریباً 18 سے 20 سال تھی۔ 18 سے 20 سال کے نوجوان تھے آپ، اور یقیناً اس وقت بڑی بڑی عمر کے جلیل القدر بڑے بڑے علماء صحابہ کرام علیہم الرحمۃ و رضوان موجود تھے، لیکن چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص ان کو علم کی تعلیم، علم کی دعا ان کو دی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی مشاورت میں ان کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور سارے صحابہ کرام کے بجائے سارے صحابہ کرام کی بنسبت ان کو اپنے قریب رکھا کرتے تھے۔ سارے صحابہ کرام موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور عبداللہ بن عباس کو اپنے قریب بٹھاتے تھے۔ تو صحابہ کرام دل میں سوچتے تھے کہ نہ جانے کیا وجہ ہے کہ حضرت عمر باقی بڑے بڑے صحابہ کرام کو چھوڑ کر ہمارے ایک بچے کو، ہمارے نوجوان لڑکے کو اپنے قریب بٹھاتے ہیں۔ حسد ہرگز نہیں تھا، بس دل میں خیال آتا ہے، انسان کے دل میں انسان کے خیال آ ہی جاتا ہے کہ جب بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے ہمارے ایک نوجوان بچے کو قریب بٹھانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ وہ کوئی بدگمانی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کوئی حسد ان کو ہوتا تھا۔ بہرحال تو ایک دن کسی نے کہہ ہی دیا کہ اے امیر المؤمنین، آپ جو ہے بڑے بڑے صحابہ کرام کے مقابلے میں ابن عباس کا آپ ایسی ترجیح دیتے ہیں کہ ان کو آپ اپنے قریب بٹھاتے ہیں، آپ گویا ان کو ترجیح دیتے ہیں، تو بہتر ہے کہ اگر آپ کسی ہم بڑوں میں سے کسی کو اپنے قریب بٹھایا کریں۔ تو پھر آپ نے ایک مسئلہ آپ نے ڈسکس کیا وہاں پر کہ جی اس مسئلے سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے۔ ہر صحابی نے اپنے اپنے فہم کے مطابق وہ رائے دی کہ جی میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو پھر جب سارے صحابہ کرام کی رائے آ گئی، ان سب کے اقوال سب کے سامنے آ گئے، پھر آخر میں حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ اے بھتیجے، آپ بتائیے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے جو رائے دی وہ رائے ایسی زبردست اور شاندار تھی کہ سارے صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا، حضرت عمر نے بھی اسی کو اختیار کیا، اور پھر کہا یہ وجہ ہے کہ میں عبداللہ بن عباس کو اپنے قریب رکھتا ہوں۔ یعنی علم کو ہمیشہ انہوں نے فروغ دیا۔ جب حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوفہ اور بصرہ 2 شہر بسائے، عراق کے اندر آج بھی بڑے مشہور شہر ہیں، تو کوفہ جب آپ نے بسایا تو وہاں کی آبادی نے، وہاں کے لوگوں نے آپ کو خط لکھا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا معلم بھیجیں جو ہمیں دین کی تعلیم دیا کرے، دین کے بارے میں بتایا کرے۔ تو اب حضرت عمر کے پاس بڑے بڑے علماء، جید علماء موجود تھے، صحابہ کرام۔ آپ نے ان سب میں سے سب سے اچھے عالم حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور یہ خط ساتھ بھیجا کوفہ والوں کے لیے کہ میں نے تمہیں اپنے اوپر علم کے حوالے سے تمہیں ترجیح دی ہے کہ عبداللہ بن مسعود کو تمہاری طرف روانہ کر رہا ہوں۔ یعنی ان کو فیسلٹی دی، علم کی تو بہترین فیسلٹی دی۔ تو اس کے نتیجے میں، اس کے تناظر میں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی کہیں تعلیم دینے پر مامور ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بہترین صلاحیتیں وہاں پر خرچ کرے، اور اگر وہ کوئی ادارہ کھولتا ہے، تعلیمی ادارہ کھولتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی وسعت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق بہترین معلم اور ٹیچر کا وہاں پر اہتمام کرے، تاکہ لوگوں سے جہالت دور ہو، تاکہ لوگوں سے لا علمی دور ہو۔ اور یہ علم ایک ایسی چیز ہے، علماء کہتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان کو دنیا میں اللہ نے برتری دی ہے۔ ایک کریکٹر، انسان کا کردار، سیرت، اور دوسرا علم ہے۔ یہ علم اور کریکٹر یعنی تقوی، جس کو ہم اپنی مذہبی اصطلاح میں کہتے ہیں، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان میں اگر یہ 2 چیزیں آ جائیں پھر دنیا میں اس کے برابر اور کوئی نہیں ہوتا، دنیا میں اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بادشاہ بنا دیا جس کو علم حاصل ہوا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی علم کو اختیار کیا، سارے صحابہ کرام نے علم کو اختیار کیا کہ جب کبھی ان کو 2 چیزوں میں اختیار دیا گیا کہ ایک علم اور ایک دوسری چیز، انہوں نے ہمیشہ علم کو اختیار کیا کہ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باقی نعمتیں بھی عطا فرما دے گا۔ آج دیکھیے دنیا کے اندر ترقی ہے، ترقی یافتہ ممالک کون ہے کہ جو علم میں آگے ہیں، خالی بلڈنگز بنانے میں نہیں، کہ جو لوگ علم میں ہیں، علم کی سرپرستی کرتے ہیں، اپنی انسٹیٹیوٹس کو وہ زیادہ فروغ دیتے ہیں۔ آج بھی ناسا والے جو ہیں وہ اپنا جب بھی کوئی خلائی مشن بھیجتے ہیں تو اپنے اس مشن کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ لازماً ایک پروفیسر کو بھیجتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا قدر ہے پروفیسرز کی، ٹیچرز کی، مینٹورز کی، ہمارے ہاں کیا قدر ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ وہ لوگ کیونکہ علم کی قدر کرتے ہیں، ان کے ہاں قدر و قیمت ہے، تو آپ دیکھیے ان کی یونیورسٹیز مشہور ہیں، امریکہ کی یونیورسٹیز مشہور ہیں، برطانیہ کی یونیورسٹیز مشہور ہیں،
جرمنی کی یونیورسٹیز مشہور ہیں، یعنی جو اس وقت ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں وہ جو جگہیں وہ اپنی یونیورسٹیز کے حوالے سے بہت زیادہ جانی مانی پہچانی جاتی ہیں، اور ہمارے ممالک کس حوالے سے مشہور ہیں؟ یہاں پر دہشت گردی ہے، یہاں پر جو ہے وہ کچرا ہے، یہاں پر جو ہے وبائیں آتی ہیں، یہاں پر غربت ہے، یہاں پر مہنگائی، اس طرح کی اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں ہماری پہچان بنتی ہیں۔ تو جو اچھی پہچان ان لوگوں نے بنائی ہے ہم گن بھی انہی کے گاتے ہیں، اور ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ وہ پہچان ہم بھی حاصل کریں۔ جو اقبال نے کہا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، یہ تاریخ قرآن ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ ہم نے کیا قرآن کو دیکھنا بھی چھوڑ دیا؟ نہیں، مراد یہ ہے کہ ہم قرآن بظاہر پڑھتے تو ہیں، ہماری زبانیں قرآن مجید کے الفاظ کو ادا تو کرتی ہیں، لیکن ہم نہ ان میں غور کرتے ہیں، نہ ہم ان سے کچھ سبق حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے قرآن مجید کو پڑھا اور پڑھ کے سمجھا، سمجھ کے عمل کیا، تو ان کا ایسا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وقار قائم کیا کہ کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں کہا جاتا ہے کہ تاریخ کے اسباق ہیں، کہا جاتا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں بغداد کی گلیوں میں باقاعدہ اسٹریٹ لائٹس مشلوں کی صورت میں جلتی تھی۔ مشل جو ہوتی نا، جس کو مشل کہتے ہیں، مشل جلا کرتی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس کا تصور مسلمانوں نے دیا ہے۔ باقاعدہ گلیوں میں خوشبوؤں کا چھڑکاؤ ہوا کرتا تھا، یہ مسلمانوں نے تصور دیا ہے۔ ہم فوکس ہم کھاتے ہیں، کانٹے ہیں، چھری کانٹے، کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ علم کیمیا، کیمسٹری، اس کے اندر جو بہترین ایجادات ہوئی ہیں وہ مسلمانوں نے کی ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو علم کے ذریعے وجود میں آئی ہیں، اور مسلمانوں نے ان کو اختیار کیا، بلکہ مسلمانوں نے ان کو پیدا کیا، عدم سے وجود دیا، اور پھر اس وجہ سے وہ اس دور میں ہمیشہ دنیا کے اوپر حاکم رہے۔ یہ یورپ والے، فرانس والے اس وقت جھگیوں میں رہا کرتے تھے، خیموں میں رہا کرتے تھے، گندے کپڑوں میں رہا کرتے تھے، نہانے دھونے کی ان کو تمیز نہیں تھی، لیکن انہوں نے علم کو اختیار کیا تو کیسا معاملہ 180 ڈگری پر الٹا ہو گیا۔ مسلمانوں نے وہاں علم کو چھوڑا تو پستی میں چلے گئے، وہ یورپ والوں کی جھگیوں میں آ گئے۔ یورپ والوں نے جب تعلیم کو فروغ دینا شروع کیا تو انہوں نے خلافت عباسیہ کی ان ترقیوں کو اختیار کیا، اور آج دیکھیے کہ وہ دنیا کے امام بنے بیٹھے ہیں۔ یہ علم ہی ہے جو انسان کو نیچے سے اوپر لے کر جاتا ہے اور قرب قیامت کی نشانی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام بہقی نے اور دیگر علماء نے، بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے، ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ولكن يقبض العلماء فاذا لم يبقى عالم اتخذوا الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ بندے زندہ ہیں اور ان کے دل سے اللہ تعالیٰ چھین لے، علم کو نکال لے، یا کتابیں موجود ہیں ان کے اندر سے سیاہیاں مٹنا شروع ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ علم والوں کو، علماء کو اٹھا لے گا، علماء کی روحیں قبض ہو جائیں گی، فوت ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان کو اپنا رہنما، مذہبی پیشوا مانیں گے، اور پھر وہ ان سے سوال کریں گے، اور وہ جا کے جاہل لوگ جن کو پیشوا بنایا گیا وہ بغیر علم کے فتوے دیا کریں گے، جوابات دیا کریں گے، اور خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بغیر علم کے جو ہے وہ لوگوں کے آگے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم اس دور کے مفتی ہیں، ہم اس دور کے مجتہد ہیں، ہم اس دور کے امام ہیں، جو مسئلہ ہے تمہارا وہ ہمارے سامنے لے کر ہم اس کا جواب دیں گے، اور اس طرح کے فتنے معاذ اللہ دین کے نام پر موجود ہیں۔ آپ دیکھیں کیمسٹری کے اندر کوئی فتنہ موجود نہیں، بایولوجی کے اندر کوئی فتنہ موجود نہیں، کوئی بھی فزکس کے نام پر فتنہ نہیں پھیلاتا کہ کوئی نئی نئی تھیوریز لے کر آئے، کوئی تھیوریز نئی لے کر آتا ہے، فتنہ لے کر آتا ہے تو دین کے اندر لے کر آتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین ہمارے ہاں معاذ اللہ عملی طور پر لاوارث ہو چکا ہے۔ جو علماء اپنی کوششیں سر انجام دے رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود، لیکن ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم جیسے کہتے ہیں کہ حصہ بقدر جثہ، اپنی استعداد کے مطابق علم کے فروغ اور جہالت کو دور کرنے میں اپنا حصہ لازماً شامل کریں، اپنی کوششیں ضرور کریں۔ یہ علم ہی ہے جو ہمیں آج زندہ رکھے ہوئے ہے۔ آپ یقین جانیے مسلمان آج بھی تھوڑی بہت ترقی یافتہ ہیں، جو ان میں تھوڑی بہت ترقی نظر آتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں الحمدللہ علماء موجود ہیں، وہ مسلسل ان کو سمجھاتے رہتے ہیں، تنبیہ کرتے رہتے ہیں، علم کی بات ان کو بتاتے رہتے ہیں، ان کے سوئے ہوئے ذہنوں کو جگاتے رہتے ہیں کہ آؤ علم کی طرف آؤ، علم کی طرف آؤ۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ ترقی پر لے کر جاتا ہے، اور جو تعلیم حاصل کی جائے ہمیشہ ہمیں ایک دوسرے کو یہ ذہن دینا چاہیے کہ تعلیم برائے تعلیم ہو، تعلیم برائے روزگار ہرگز نہ ہو۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے ایسے کامیاب لوگ بھی موجود ہیں کہ تعلیم ان کی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن وہ کمایا انہوں نے بہت اچھا ہے۔ رزق کا معاملہ ہمیشہ نصیب کا ہوتا ہے۔ آپ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو دیکھ لیجئے، اب تک ہماری معلومات جو ماضی قریب کے جو بڑے بڑے کرکٹرز ہیں، مشہور کرکٹرز، ان میں جو ایک بندہ ہمیں ملا کہ جس کی جو تعلیم ہے وہ ماسٹرز ہے، ایک کی، اور اس کے اوپر پابندی بھی لگی تھی، نام ہم نہیں لے رہے، اس پر پابندی لگ گئی تھی انگلینڈ کے اندر،
وہ اس کی تعلیم تھی ماسٹرز۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے کامیاب ترین کپتان سمجھا جاتا ہے کپتانوں میں سے ایک، اس کی تعلیم کتنی تھی؟ گریجویشن۔ اور جو دنیا میں چھکوں کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں ان کی تعلیم کیا ہے؟ انٹر۔ لیکن ان کے پیسے آپ دیکھیے، ان کے آپ اکاؤنٹس دیکھیے، کتنے پیسے ہیں ان کے پاس، کروڑوں اربوں روپے ان کے پاس پیسے موجود ہیں، زمینیں ان کی ہیں، فلیٹس ان کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ عیاشی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تعلیم کا حال یہ ہے، اور باقی جو ان کی مینٹالٹی ہے، پرسنالٹی ہے، وہ بھی سب جانتے ہیں۔ لیکن انہوں نے علم حاصل اتنا نہ کیا، پیسہ انہوں نے بنا لیا، اس سے پتہ یہ چلتا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ امیر ترین شخص سمجھا جاتا ہے میٹرک فیل ہے، اور اس کی آمدنی کا کوئی حساب نہیں، یہ کروڑوں اربوں بھی کچھ نہیں ہے اس کے نزدیک، اتنی آمدنی کا اس کا کوئی حد و حساب نہیں، وہ میٹرک فیل ہے۔ انگریزی کا کوئی لفظ کسی کے سامنے بول نہیں سکتا، یا کوئی اور پڑھی لکھی بات کسی کے سامنے نہیں کر سکتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ علم روزگار کے لیے شرط نہیں ہے، علم انسانیت کے لیے شرط ہے۔ روزگار اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے دے دیتا ہے۔ ایک عام بندہ جو کوئی بھی عام پیشہ اختیار کرتا ہے، وہ مہینے میں ہزاروں روپے کما لیتا ہے، لیکن اس کے اندر انسانیت نہیں ہوتی، اس کے اندر تہذیب نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں علم سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ علم عطا فرمائے جو ہمارے سوئے ہوئے ذہنوں کو جگا دے۔ اللہ تعالیٰ وہ علم عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے ہمارے معاشرے کی جہالت دور ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ وہ علم عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا حقیقی قرب عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے، علماء نے کہا ہے علم اصل میں دین ہی کا علم ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب فنون ہوتے ہیں، یہ ذرائع روزگار ہیں، روزگار کے ذرائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اصل علم دین کا علم ہوتا ہے۔ دین کا علم ہی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے انسان بنتا ہے، ورنہ دنیاوی چیزیں سیکھ کر تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ موجود ہیں، انسانیت کسی میں نہیں، دین کسی میں نہیں، تہذیب تمیز کسی میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔